جب میلاد شریف کا چاند نظر آئے نا تو پھر پتہ ہے نا وہ کبھی برسات کے موسم میں بارش ہو تو وہ شام کو پتنگے آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے ہیں، بعض وہ آ جاتے ہیں مسلے جاتے ہیں بیچارے، پھر صبح ختم ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میلاد شریف کا موسم آئے تو ایسے بے فضول قسم کے فضول قسم کے پتنگے جی سیاپا نے منایا ہے کہ نہیں، نیٹ پہ چڑھتا ہے کہ نہیں۔ تو میں نے کوئی تمید نہیں باندھی، حضور نے فرمایا تو میں بیٹھ بھی گیا ہوں۔ پھر وہ کلمات میں نے اس لیے صرف تلاوت کیے ہیں کہ رب نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدت رکھتے ہیں، شدید۔ تو شدت جو ہے وہ دلیلیں نہیں پوچھتی۔ اور سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان والا ہوگا تو اللہ کی محبت میں شدید ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میری محبت کی شدت نہ رکھے۔ تو پھر جب شدت ہو نا، پھر صحابہ نے کیا کیا ہے، میں ایک روایت بڑے خلاصے کے ساتھ مفہوم کے طور پہ عرض کروں۔ صحابہ نے کیا کیا، حضور علیہ السلام دو قبیلوں کی صلح کے لیے تشریف لے گئے، منتظر رہے، انتظار میں رہے صحابہ، لیکن جب سورج مقام غروب کو پہنچا تو پھر صحابہ نے عرض کی یار غار کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ آپ نماز پڑھا دیں، اب عصر قضا ہونے والی ہے۔ حضور کا انتظار تو تھا لیکن چونکہ دین حضور نے سکھایا ہے نا تو پھر ان کی تو نہیں نا قضا ہو سکتی، ان کی قضا وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج لوٹایا گیا، حضور نے آپشن دیا تھا نا قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو، تو عرض کرتے نا آقا کیا ضرورت ہے یہ نظام کائنات کو بدلنے کی، سورج تو اپنے مدار میں گھومتا رہتا ہے نا، تو اس کو لوٹانے کی کیا ضرورت ہے، جب آپشن موجود ہے تو قضا پڑھ لیتا ہوں، آپ کی سنت کا سہارا بھی ہے نہیں۔ عرض کیا آقا ادا ہی پڑھوں گا، ایک تو اس لیے بھی کہ جب نبی با اختیار ہے تو پھر میں نے قضا کس لیے پڑھنی ہے جی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے او چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو دوسرا حکمتیں ہیں نا، دوسری حکمت یہ ہے، میں اسی پر اکتفا کروں گا کہ پیغام دیا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کہ آقا ادا ہی پڑھوائیں تاکہ پیغام چلا جائے کہ جو علی والا ہو اس کی قضا نہیں ہوتی، اور جس کی کبھی ادا نہ ہو ایڈی ایدری، جس کی کبھی ادا نہ ہو وہ علی والا نہیں ہوتا۔ پیغام دیا ہے نا، تو لہذا میں یہ شدت ہے۔ صحابہ نے کیا کیا، آپ نماز پڑھا دیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ خدمت میں آپ نماز پڑھا دیں۔ ایک مسئلے کی بات، چونکہ استدلال کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن صحابہ کرام کا ایک خیال یوں سمجھیں، ایک مسلک سامنے کیا آیا کہ وہ حضور کے زمانہ ظاہری میں بھی جانتے ہیں کہ حضور کی عدم موجودگی میں ہمارا امام ابو بکر ہو سکتا ہے، جانتے ہیں کہ نہیں جی۔ امامت کے خلافت کے امی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، اور جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، پیر علی پیچھے کھڑے ہو کے کہیں میں اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، ایسے رہبر دنیا دی صدیق اکبر ہیں۔ خلوت ہو یا جلوت ہو، مزار پاک یا ہو غار، جہاں آقا دکھائی دیں وہیں صدیق اکبر ہیں۔ یہ جن ہے یا ملک کوئی جو آقا کو اٹھا لایا، کہا رضوان نے جھک کر نہیں صدیق اکبر ہیں، اور تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا، اگر سید سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے۔ اب صحابہ نے کیا کیا سنیں،
ابو بکر نماز پڑھا دی، نماز کھڑی ہو گئی، صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب علامہ نصیر صاحب کہیں چلے جائیں، مولوی خالد کہیں چلا جائے اور پیچھے جماعت کھڑی ہو جائے تو یہ وہاں کھڑا ہو جائے گا جہاں جگہ خالی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ لیکن دوران نماز کسی کو ریفرنس چاہیے تو فقیر ذمہ دار ہے۔ دوران نماز حضور آ گئے، پھر صحابہ نے جگہ دی، یوں کہیں پھر صحابہ نے صفوں کو توڑا۔ شاہ صاحب تشریف لائے نا، اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں تو ہم ذرا جگہ کھلی دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب شاہ صاحب کے نانا جان تشریف لائے ہوں گے تو پھر کیا راستہ کو تنگ رکھا ہوگا؟ نہیں، وہ اگر نماز کا خیال کرتے تو راستہ دیتے ہی کیوں؟ نہیں، قرآن کا سارا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ نبی کی تعظیم ہے جو حد میں رہ کے نہیں کرنی، حد سے بڑھ کے کرنی ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ، تعزیر کرنی ہے۔ تو یوں کہیں صحابہ نے صفیں توڑی کہ آقا تشریف لے آئیں، صحابہ کی صفیں ٹوٹی پر کسی کی نماز نہیں ٹوٹی، کسی کی نماز۔ یہ جو برادری ہے ان کی تو تعظیماً خیال سے بھی کوئی نہیں نہ رہتی، تو یہ تو پریکٹیکلی میرے آقا کے لیے صفیں توڑی جا رہی ہیں، صفیں توڑی جا رہی ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، حضور پہلی۔ اچھا، اگلی بات، چونکہ یہ میں نے وہی کہا کہ مسائل نکلتے ہیں، حضور روک دیتے اگر یہ عمل خلاف شریعت ہوتا، کیونکہ نبی کی شان کے لائق نہیں کہ وہ چپ رہے غلط عمل پر، یہ شان کے خلاف ہے، اس لیے جو نبی کی موجودگی میں قول بولا جائے وہ حدیث کہلاتا ہے، نبی کی موجودگی میں جو عمل کیا جائے وہ سنت کہلواتی ہے، کیونکہ حضور نے روکا جو نہیں، حضور نے قبول فرمائی یہ آفر، تو پچھلی صفوں سے پہلی صف میں آئے، تو پھر یہ تو صحابہ نے کیا، تو وہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے صحابہ نے وہ کیا ہے، صحابہ نے کیا، حضور پہلی صف میں آئے، پھر صحابہ نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا، آواز پیدا کی، امام کو اطلاع کی جائے کہ حضور آ گئے۔ یہ تحریمہ سے شروع ہوتی ہے نماز، ہاں جی، جو ایسے کام نہیں کرنے دیتی، یہ حرمت کے اعتبار سے ہے تحریمہ۔ پھر امام میں صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، آواز پیدا ہوئی نا، تو پیچھے جی قبلہ چھوٹ جائے تو یہ مشروط ہے، انتخاب قبلہ شرط ہے نا نماز کی، تو پھر شرط بھی گئی، پیچھے مڑ کے دیکھا، کرم ہو گیا، پھر یہ امام سے آبا ہے نا، پھر انہوں نے مصلی چھوڑا۔ جی تعظیم بڑی تھوڑی بات ہے، عملاً مصلی چھوڑنا تعظیم آقا میں یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ مصلی چھوڑا، پیچھے آئے، حضور نے فرمایا ابو بکر نماز مکمل کرو۔ ابو بکر نماز، جسے حضور کا فرمان، حضور کا طریقہ عزم نہیں نہ ہوتا، وہ عزمے کا علاج کرائے، ہے کہ نہیں؟ وہ پیٹ میں درد ہونا تو شاہ صاحب کو بندے کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے، تو پیٹ میں مروڑ ہونا تو فقیر کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ نسخہ عزم نہیں ہو رہا، اپنی بات نہیں پیر صاحب کی ناج سے، ہاں کی اوقات تکیر دیے میں تے کچھ بھی نہیں، گل ساری زندہ پیر دیے۔ تو نبی کے فرمان کا بھی جسے نسخہ عزم نہیں نہ ہوتا، وہ اپنے عزمے کا علاج کرائے، کیونکہ بات میری نہیں، بات رسول اللہ کی ہے۔ فرمایا ابو بکر نماز مکمل کرو۔ اعتماد ہوا کہ نہیں؟ اعتماد ہوا نا، تو پھر جس امامت پر میرے آقا کو اعتماد ہے، وہ امامت جسے عزم نہیں ہوتی، وہ عزمے کا علاج کرائے، وہ عزمے کا۔ نماز مکمل کرو، یہ علام علالت ہیں الحمدللہ۔ یہ ہم نے عقیدہ مسلک یہ سادات سے خیرات لی ہے، یہ گٹیاں ادھر سے لی ہیں۔ آپ نے وہ اعلان کیا نا کہ نعرہ تحقیق بھی بلند کر کے لگایا کرو، الحمدللہ نعرہ حیدری ہمارے ایمان کی جان ہے، وہ ٹائٹل ہی الگ ہے۔ جب آل پاک کی بات آئے تو پھر ٹائٹل ہی الگ ہے۔ ہاں، جن کی مودت کا قرآن حکم دینا،
جس کے دل میں میل ہوگی ایمان نہیں رہ سکتا. ایمان ہاں وہ ٹائٹل ہی الگ ہے، لیکن یہ باتیں ہمیں انہی برگاؤں سے جو ملی ہیں ہم وہ عرضی پیش کر رہے ہیں. آقا علیہ السلام کا انتخاب ہے. ایام علالت فرمایا ابو بکر کو کون نماز پڑھائے؟ ابو بکر کو کون؟ ام المومنین نے اعلان عرضی بھی پیش کی، آپ نے فرمایا نہیں کون نماز پڑھائے. تو ابو بکر انتخاب ہوا کہ نہیں میرے نبی کا؟ انتخاب ہوا نا. حضور نے فرمایا جسے جھنڈا دوں گا وہ فاتح بنے گا. انتخاب ہوا کہ نہیں؟ ظاہری طور پر موجود کو نہیں، مولا کائنات. آپ نے فرمایا بلا کے لے آؤ. ہم نے کون سا اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنا ہے؟ ہم لعاب لگائیں گے تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو انتخاب ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. تو پھر ادھر بھی نبی کا انتخاب ہے، ادھر بھی نبی کا انتخاب ہے. نبی جھنڈا دیں تو ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں، نبی مسلح دیں تو ہم انہیں بھی سلام کرتے ہیں. تو جن کو ایک ایک انتخاب سے غرض ہے نا وہ اپنے آزمے کا علاج کرائے، کیونکہ فتح بیونی میں سب کا احاطہ کرنا پڑے گا. جب تابعداری کرنی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر حضور کی آل کو بھی سلام کرنا پڑے گا اور حضور کے اصحاب کا بھی احترام کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر فتح بیونی میں یہ سارا کچھ ہی آ جائے گا. لہذا حضور نے فرمایا ابو بکر نے نماز مکمل کر لو. یوں دیکھ کے عرض کی مولا تیرا شکر ہے. شکر والی بات تو ہے نا، یہ شکر ہی ہم ادا کر رہے ہیں. مولا تیرا شکر ہے اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. تو یار غار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یوں عرض کی مولا تیرا شکر ہے تیرے محبوب کو میری امامت پر اعتماد ہے. لیکن یہ ابو بکر ہے. پھر مصلی پہ نہیں رہے، پھر پیچھے آئے، شکر ادا کیا، پھر پیچھے آئے. آقا مصلی پہ گئے اور آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کی، یہ پوچھے بغیر ہی کہ ابو بکر کتنی پڑھائی ہے اور کتنی رہتی. ہاں جی، بس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ نے جو کیا ہے وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے.